السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سب نبیا فاقتلوہ۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ محترم، میں نے آپ کو یہ زندگی تماشا نامی فلم جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ ثنا خاں کی اس طرح سے تشہیر کرنے پر مبنی ہے کہ جیسے کہ وہ نعت خواں جو ہوتے ہیں وہ بد کردار ہوتے ہیں، بظاہر نعت پڑھتے ہیں لیکن ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بد کرداری والی ہوتی ہے۔ یہی اس فلم زندگی تماشا کو بنانے والوں کا، جو لبرل سوچ رکھنے والے یہ سرمد کھوسٹ اور جو دیگر لبرلز ہیں، یہ ان کی سازش ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، کافروں کے ایجنٹ ہیں، نام نہاد مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دو واقعات کو پکڑ کر، جیسے قصور میں ایک نقیب محفل جو تھا، اس نے بچوں کے ساتھ اور وہ بچی زینب کے ساتھ جو غلط حرکت کی، تو اس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ اس طرح کی فلمیں بنا رہے ہیں، پورے طبقے کو مطعون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اور جب 2 سال پہلے، یہ 3 سال پہلے جب یہ اناؤنس ہوئی تھی، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایک غیور قیادت حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دی تھی۔ اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا، اور میں نے اس وقت بھی بہت سے نعت خوانوں سے رابطہ کیا، لیکن سب نے اپنی اپنی مجبوریاں ظاہر کی۔ حمایت کا تو کہا، لیکن کوئی بھی قدم کسی نے آگے عملاً نہیں بڑھایا۔ صرف ایک ہی ذات تھی، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اس کی مذمت کی اور احتجاج کیا اور وارن کیا، اور قانونی طور پر بھی کارروائی یوں کی کہ سینسرشپ بورڈ جو ہے اسلام آباد، اس کے چیئرمین سے شورا کے رکن حفیظ اللہ علوی صاحب ملے، اور انہوں نے جا کر احتجاجی نکات جو ہے وہ ریکارڈ کرائے باقاعدہ ریٹن کے اندر، اور اس طرح یہ معاملہ کچھ عرصے ٹل گیا۔ اب 2-2.5 سال کے بعد دوبارہ یہ 18 مارچ جو اب آ رہی تاریخ، یہ اس کو انہوں نے ریلیز کرنے کا اناؤنس کر دیا گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی جو بھی اس کے پیشکار ہیں، تو پیچھے گورنمنٹ ہی ہوتی ہے حمایت پر۔ اب بلا وجہ ایک نئی ایجیٹیشن قائم کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس وہ بھی اس سے وابستہ ہے، اور بالخصوص ثنا خاں کی عزت وابستہ ہے، ثنا خانی کے شعبے کی عزت وابستہ ہے۔ اس مقدس شعبے کی عزت و حرمت کی پہرے داری کے لیے اب آپ چونکہ شعبے کے ماشاءاللہ ایک ممتاز شخصیت ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے، جن کا گایا ہے، جن کا کھایا ہے، جن کا صدقہ پایا ہے، سے نام کمایا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی پایا ہے انہی کے صدقے پایا ہے، اب نبھانے کا وقت آیا ہے۔ تو خدا را اٹھیے، فی الفور اس پر کام کریں۔ 18 مارچ بہت قریب آ گئی ہے، آج دیکھیے 7 تاریخ ہو گئی ہے، مطلب دور نہیں ہے، 8 تاریخ ہے آج۔ اب کیا ہوگا کل پرسوں، کتنا ٹائم ہے؟ میرے ذہن میں 1-2 تجاویز ہیں۔ اگر فی الفور جتنے بڑے بڑے نعت خواں ہیں، جن کے نامور نعت خواں ہیں، وہ سب، اور جو نعت خواں نامور نہیں، سب مل کر ایک اعلان عام کر کے سوشل میڈیا پہ مہم چلا کے فی الفور ایک ہی دن کے اندر، یعنی کل تک، زیادہ سے زیادہ ایک پریس کانفرنس اور احتجاجی مظاہرہ پریس کلب پہ پرامن کیا جائے، اور وہاں پہ الٹیمیٹم دیا جائے 24 گھنٹے کا کہ گورنمنٹ اس کو بین کرنے کا اعلان کرے، اور اگر وہ پھر 24 گھنٹے بعد نہیں کرے تو دوسرے سٹیپ کے طور پر مل کر ایک کیس فائل کیا جائے، پٹیشن دائر کی جائے اس کو روکنے کی، اس کی تشہیر کو روکنے کی، اس کی ریلیز کو روکنے کی۔ یہ تجاویز ہیں، اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ فقیر اپنی خدمات کے لیے حاضر ہے، خدا را اس پر قدم بڑھائے، خدا را قدم بڑھائے، خدا را وقت نہیں ہے۔ اب آپ لوگ اگر وقت ڈال دیں گے تو کل اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، اور اب بھی ان کے بچے ماشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک بھی احتجاج کا اعلان کر رہی، لیکن کیا سارا ٹھیکہ تحریک لبیک تنظیم نہیں اٹھائے گا؟ کیا ہم نے نہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ خدا را میں کہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر،
آپ سب سے حضور علیہ السلام کی عزت، حضور کی ثناخوانی کی عزت، حضور کی ثناخواں کی عزت کے لیے مل کر قدم بڑھائیں، فوری قدم بڑھائیں۔ میں ہر طرح کے تعاون کے لیے فقیر حاضر ہے، لیکن آپ سب کو قدم بڑھانا ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے، جو اس کام کو، جس کام کا بیڑا اٹھائے اور جو اس میں مدد کرے، جو اس میں حصہ لے، اللہ سلامت رکھے، ثناخوانی آباد رہے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم۔ فقیر قادری سید زمان علی جعفری غفر اللہ۔